السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ یقیناً ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کو ہمارے لیے روز آخرت گواہی دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں، اور اس آغاز سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو نئے آنے والے ہیں وہ تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو نہیں آپ لوگوں کے جیسے ساتھی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان میں ضرور شیئر کریں، اور گھر بیٹھے ان کی اولاد یعنی بچے اور وہ خود بھی گھر بیٹھے ہی بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، روزمرہ کے اصول پر قائم رہتے ہوئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں پارہ نمبر 7 اور سورہ الانعام، آیت نمبر ہے اس کی آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پہلے اس آیت کی یہاں تک تطبیق کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے پیج کی جانب بڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ، نون پہ اظہار ہوگا اور میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد یا متحرک ہے تو یہاں پر ہمارا ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے۔ سین پہ سیٹی، تا کی زبر، میم کی زیر یعنی فتحہ اور کسرہ اور ادھر سے ضمہ، تینوں ہی حرکات موجود ہیں، ان حرکات کو کھینچیں گے نہیں، نہ ہی مجہول پڑھا جائے گا۔ الیک، لئی پہ یا لین کا قاعدہ اور کاف پہ ہمز کر کے وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ وجعلنا، لام کو ہلائیں گے نہیں، نا پہ الف مدہ، علا الف مدہ کا قائم مقام، قلوبہم، لو پہ واو مدہ، میم پہ اظہار شفوی، اکنتن، نون پہ غنہ، تنوین دو زبر پہ اظہار، این یفقہوہ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، ہا جو ان سے اکثر حلق سے ادا کریں گے، واو مدہ کا قاعدہ، اور یہ بھی ہا لیکن اس کو ہم نے کھینچنا نہیں اس حرکت کو۔ وفی، یہاں پہ ہم نے 4 حرکت اسے کھینچنا ہے، اور آگے الف مدہ کا قائم مقام ہے، را الف مدہ ہے، بالکل ایکولی ہی یعنی برابر کی مقدار میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ مراد ہے۔ میم پہ اظہار وقت شفوی اور قاف پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، قاف ساکن ہے۔ را، یہاں پہ وقف بالابدال ہوگا کیونکہ تنوین زبر کے قاعدے کو اگر آگے الف ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے وقف کرنا ہے، تو وقف بالابدال کہلائے گا۔ وَإِن يَرَوْا، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، رو پہ واو لین، کلّ آیۃ، لا، آ پہ کھڑا زبر اور لا پہ کیا الف مدہ، یؤمنو، یہاں پہ حمزہ ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوگا، جھٹکا دیا جائے گا، یو کر کے پڑھا جائے گا، نو پہ واو مدہ، بیہا الف مدہ کے ساتھ، ہم نے اگر سٹاپ کیا تو کیسے پڑھیں گے، بیہا۔ حتیٰ، یہاں پہ 4 حرکت کھینچیں گے، اذا الف مدہ، جاؤکا، یہاں پہ 4 حرکت کھینچیں گے، واو مدہ، کاف کی زبر کو نہیں کھینچیں گے۔ یجادلونکا، جا پہ الف مدہ، لو پہ واو مدہ، ان حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ یقول الذین، اب یہاں پہ قو پہ واو مدہ، لام کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن کس طریقے سے، اس پہ ٹھہریں گے نہیں،
یقول الذین، ذی پہ یا مد اور نون کی حرکت کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ اب کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اب یہ دیکھیں رو یہاں پہ 4 حرکت کھینچیں گے اور آگے نون پہ اظہار کریں گے، لیکن یہ کون سی مدود ہو گئی؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ حمزہ پہلے کلمے کے آخر میں اور اگلے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مد کون سی کہلائے گی؟ مد منفصل۔ سمجھیں یہ 2 فاصلے کے ساتھ ہیں۔ ھذا یہاں پہ بھی اللہ، یہاں پہ بھی اساطیر الاولین، ان تینوں جگہوں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ سا پہ الف مدہ، طی پہ یا مدہ لیکن تو پر ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں، اولین لی پہ یا مدہ اور نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو گیا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اب دیکھیں میم پہ اظہار شفوی، نون پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے ہا حروف حلقی میں سے ہے، اور ساتھ ہی واو لین کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش نہیں بلکہ زبر ہے، اسی لیے واو لین کا قاعدہ، اور اس کی ادائیگی ہوگی ہاؤ او، جیسے یہ ہے او۔ عنہ نون پہ اظہار، وین اونا نون پہ اظہار، او پہ واو لین کا قاعدہ، عنہ یہاں پہ ہا ساکن کر دیا وقف کرتے ہوئے، تو پھر یہ وقف بال کون سا ہوگا؟ اسکان۔ وَإِن يُهْلِكُونَ یہاں پہ ادغام مع الغنہ، کو پہ واو مدہ، الا انفسہم یہاں پہ بھی مد منفصل کا قاعدہ، 4 حرکت لازمی کھینچتے ہوئے آگے بڑھیں گے، لیکن اگر ہم نے الا پہ وقف کیا تو پھر ہم نے 6 حرکت کھینچنا ہے، یعنی 3 الف کے برابر۔ نون پہ فائے حقیقی، میم پہ اظہار شفوی، وما الف مدہ، یشعرون رو پہ واو مدہ، نون ساکن ہوا تو کیا ہوا؟ وقف بالاسکان۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پہ لو پہ واو لین کا قاعدہ، ترا کو ہم 4 حرکت کھینچیں گے، فو پہ واو مدہ، نون پہ غنہ کرتے ہوئے راس زیر کے ساتھ ہے باریک پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے، الف حروف شبہ مستعلیہ میں سے، اس لیے الف اس کے تابع ہو جائے گا، موٹے ہی دونوں حروف ادا ہوں گے، لو پہ واو مدہ، یا پہ کھڑا زبر ہے، لئی پہ یا لین، نا پہ الف مدہ، لا پہ بھی الف مدہ، اور اس کو نرمی کے ساتھ بھی آیاتی دونوں کو ایکولی مقدار کے ساتھ کھینچا جائے گا، یعنی ایک الف کے برابر۔ ربنا را پر پڑھا جائے گا، نا پہ الف مدہ، نا نہیں کہنا، ناک میں سے آواز نہیں نکالنی، نا ربنا پڑھنا ہے۔ وَنَكُونَ کو پہ واو مدہ، من المؤمنین یہاں پہ حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دیا جائے گا، نی پہ یا مدہ، اور نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا آج کا جو لیسن ہے 25 سے لے کر 27 تک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ غور و فکر کے ساتھ سنیں گے، ڈیلی روٹین پہ اسے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سارا فرق پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو تجوید شارٹ کورس میرے اس چینل کو آپ سرچ کریں، اللہ کے پیغام کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ نام بھی میرا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے وہاں پہ سرچ کرنا ہے تو آپ کو وہاں پہ رولز باقاعدہ طور پہ لکھے ہوئے جو کہ وائٹ بورڈ پہ سمجھائے جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شیئر کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔